بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے 182 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمان تعویل قبلہ پر چاہ مگوئیاں کر رہے تھے جس سے بعد دفعہ رنجیدہ دل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا اور تمام عیوب سے پاک، قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نشر اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ البأساء سے تنگ دستی اور شدت، فقر، الضراء سے نقصان یا بیماری، البأس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا یعنی احکامات الہی سے انحراف نہ کرنا نہایت کٹھن ہوتا ہے، اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اور اسے دردناک عذاب ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا، وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو، امتیاز کو ختم کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا۔ مزید اس کی تفسیر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں دیکھیے۔ معافی کی دو صورتیں ہی، ایک بغیر معاوضہ یعنی دیت لیے بغیر محض رسائی الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت میں قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے
کہ طالب دید بلائی کی پیروی کرے، بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دید کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی اس کے ساتھ دے۔ یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دید، تین صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دید نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دید۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ قبول دید یا اخذ دید کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے جس کی سزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہ ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے ممالک میں بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جنفن مائل ہونا کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسرے کی حق تلفی کرے، اور اسماء سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے تو مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلہ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔